السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے، اور ہم آپ کے سامنے قصید بردہ شریف سے متعلق پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے پروگرام کی یہ دوسری نشست ہے۔ اس سے پہلے کی نشست میں قصید بردہ شریف جو مکمل قصیدہ ہے، اس قصیدے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو کب لکھا گیا، اس کے لکھنے کے کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، اور اس قصیدے کو لکھنے والے کون ہیں۔ اس قصیدے کو لکھنے والے بزرگ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کے حالات اور ان کی زندگی سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ اب یہ دوسری نشست میں قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کے آداب اور اس کے پڑھنے کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں، ان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ بات ذہن نشین رہے کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کے کچھ شرائط اور آداب ہیں۔ اگر ان شرائط اور آداب کا لحاظ نہ کیا جائے تو قصیدہ بردہ شریف کا جو خاص اثر ہے وہ اثر ظاہر نہیں ہوگا، وہ اثر نہیں ہوگا اور اس کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی۔ اور اگر قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کے جو شرائط اور آداب ہیں ان کا لحاظ نہ کیا جائے اور اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو اس کو قصیدے کی بے اثری پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اپنی غلطی سمجھے، اس کو اپنی سستی اور کاہلی پر محمول کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اس کے شرائط اور آداب سے متعلق۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت امام غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہے۔ وہ ہر رات قصیدہ بردہ شریف کو پڑھا کرتے تھے، اور وہ قصیدہ بردہ شریف کو ہر رات جو پڑھا کرتے تھے اس کی برکتیں حاصل کرنے کا ارادہ تھا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب ہو جائے، یہ ان کی نیت اور یہ ان کا ارادہ تھا۔ لیکن مسلسل ہر رات قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کے باوجود ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا، یہاں تک کہ قصیدہ بردہ شریف کو پڑھتے ایک وقت گزر گیا اور ان کو دیدار نصیب نہیں ہوا، تو وہ اپنے شیخ کی خدمت پہ حاضر ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے اہتمام سے متعلق قصیدہ بردہ شریف کے پڑھنے سے متعلق اپنے شیخ کی خدمت میں انہوں نے تفصیل بیان کی کہ حضرت میں ہر رات قصیدہ بردہ شریف کو پڑھتا ہوں، لیکن اس کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سعادت مجھ کو نصیب نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ میں اہتمام کرتا ہوں اس بات کا۔ تو ان کے شیخ نے کہا، لعلک لا تراعی شرائطہا، اے غزنوی، شاید کہ تم اس کی شرائط اور اس کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے اور توجہ سے اس کو نہیں پڑھتے۔ تو امام غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، لا بل اراعیہا، حضرت ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں پوری شرائط اور آداب کی رعایت کرتا ہوں، ان کا لحاظ رکھتا ہوں اور بڑی توجہ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں۔ تو ان کے شیخ نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد وہ بیان کرنے لگے، وقفت علی سرہ وہو انک لا تصلی بالصلاة التي صلى بها الامام البوصیری رحمہ اللہ تعالی اذ هو يصلي عليه السلام بقوله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ ان کے شیخ مراقبے کے بعد یہ فرمانے لگے کہ اے غزنوی، تم ہر رات قصیدہ بردہ شریف کو پڑھ رہے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اس کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کو دیدار نصیب ہو جائے، لیکن تم دیدار کی سعادت سے ابھی تک سرفراز نہیں ہوئے ہو۔ اس کی وجہ مجھ کو معلوم ہوئی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تم قصیدہ بردہ شریف تو پڑھتے ہو، لیکن قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ اس درود کو نہیں پڑھتے جس درود کو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس وقت جب کہ وہ قصیدہ بردہ شریف سرکار کی خدمت میں پڑھ کر سنا رہے تھے۔
تم اس درود کو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، اس کی وجہ سے تم کو دیدار کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کیجئے کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے وقت وہ درود شریف جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اس درود شریف کا کیسا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کوئی بھی درود تو بہت سارے درود ہیں، لیکن اس درود کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس درود کے پڑھنے میں ایک راز ہے، ایک سر ہے اور ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف سرکار کو سناتے وقت اس درود شریف کو بھی سرکار کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا تھا، تو اس کے شرائط اور آداب میں اس کا بھی لحاظ کیا جائے۔ اور قصیدہ بردہ شریف کے شرائط و آداب میں یہ بات بیان کی گئی ہے، قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے، اس کے شارحین اور بزرگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اہتمام ہو کہ قصیدہ بردہ شریف باوضو پڑھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے قصیدہ بردہ شریف کو پڑھتے وقت، اور پھر الفاظ کے درست ادائیگی کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ صحت الفاظ کی رعایت کی جائے، کہ جو قصیدہ بردہ شریف کے جو الفاظ ہیں نا ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کا بھی اہتمام ہو۔ زبر زیر پیش، جہاں زبر ہے زبر پڑھا جائے، جہاں زیر ہے زیر پڑھا جائے، جہاں پیش ہے پیش پڑھا جائے، اس کا مکمل لحاظ کیا جائے۔ اور جو شعر پڑھے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ اس کے کا خاص اثر ظاہر ہو جائے۔ یعنی اگر معنی مفہوم نہیں بھی معلوم ہے، بغیر معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، اس کا اثر ہوگا، اس کی برکتیں ملے گی، فائدے حاصل ہوں گے، لیکن اگر معنی مفہوم ذہن میں رہے گا تو اس کی وجہ سے ایک خاص اثر ظاہر ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ دعا کے الفاظ اور معنی مفہوم ذہن میں نہ بھی ہو پھر بھی دعا کی جائے تو دعا کا اثر ہوگا، لیکن دعا کے وقت اس کا معنی اور مفہوم ذہن میں رکھا جائے تو اس صورت میں اس کی خاص تاثیر ظاہر ہوگی۔ دیکھیے کسی بھی چیز کی تاثیر ہے، ایک خاص تاثیر ہے، ایک عام تاثیر ہے۔ اگر معنی مفہوم نہیں معلوم دعا کا یا قصیدہ بردہ شریف کا معنی مطلب اس کا مفہوم نہیں معلوم، اس کا اثر تو ضرور ہوگا، لیکن اس کا جو خاص اثر ہے وہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب کہ معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فعلیک بحفظ مبانیہ والتأمل فی مبانیہ، فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے الفاظ کو یاد کرنا اور معنی سمجھنا یہ لازم ہے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس طرح پانچویں شرط اور آداب میں یہ بات ہے کہ ہر شعر کو شعر کے انداز میں پڑھا جائے۔ دیکھیے شعر ایک ہے اور ایک ہے نثر۔ شعر کو نظم کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو نثر کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کو پڑھنے کا طریقہ ہے، تو شعر کو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور نثر کو پڑھنے کا بھی طریقہ ہے۔ تو قصیدہ بردہ شریف اشعار کے شکل میں اس کو لکھا گیا ہے، وہ قصیدہ ہے، اشعار ہے، تو ہر شعر کو شعر کے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ممکن ہو، چھٹی بات یہ ہے، اگر ممکن ہو تو قصیدہ بردہ شریف کو مکمل زبانی یاد کر لے، زبانی یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اگر شروع میں زبانی پورا یاد نہیں کر سکتے تو پڑھتے پڑھتے قصیدہ بردہ شریف کو یاد کر لے، یا سنتے سنتے قصیدہ بردہ شریف کو یاد کر لے۔ اگر یاد نبی کیے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو ضرور اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے آداب میں بزرگوں نے یہ بات بیان کی کہ مکمل قصیدے کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کر لے اگر یہ ممکن ہو۔ ساتویں بات بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ قصیدہ بردہ شریف کو بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں، بطور وظیفہ جو لوگ قصیدہ بردہ شریف کو پڑھ رہے ہیں تو وہ کسی ایسے بزرگ سے، کسی ایسے عالم اور شیخ سے اجازت لے لے جن کے پاس قصیدہ بردہ شریف کی اجازت ہو، ان سے وہ اجازت لے لے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کے شروع میں اور آخر میں وہ خاص درود شریف پڑھا جائے جو امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ بردہ شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سناتے وقت پڑھا تھا۔ وہ درود شریف کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کے آغاز میں بھی واقعے کے ضمن میں اس درود شریف کو بیان کیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کا مطلب کیا ہے اس درود شریف کا؟
مولایا صلی وسلم دائما ابدا، اے میرے مولا تو ہمیشہ ہمیشہ درود بھیج علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے اور سب سے افضل ہے۔ یہ مطلب ہے اس درود شریف کا۔ تو قصید بردہ شریف کے شروع میں اور آخر میں اس درود شریف کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور نویں بات یہ ہے کہ قصید بردہ شریف کے شروع میں اس درود شریف کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ ایک اور شعر کا بھی اضافہ کرے، الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ اس درود شریف کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ الحمدللہ منشی الخلق من عدم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، منشی الخلق من عدم، جو مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ مخلوق نہ تھی، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ ثم الصلاة علی المختار فی القدم، پھر درود ہو مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مخلوق کے وجود میں آنے سے، جو مخلوق کے وجود میں آنے کا سبب بھی ہے، اور مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس کائنات میں موجود تھا، اس ہستی پر درود ہو۔ تو ان دونوں اشعار کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں اشعار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کی تعریف ہے، اور درود و سلام ہے۔ اور ان دونوں اشعار کو ہر اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر پڑھا جاتا ہے تو ان اشعار کی وجہ سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور ان اشعار کا قصید بردہ شریف کے شروع میں پڑھنے کا جو اہتمام ہے، اہل عرب بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، علماء اور مشائخ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو اس کے آداب اور شرائط ہیں۔ قصید بردہ شریف کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فوائد بھی ہیں۔ تو ان کے فوائد میں یہ بات ہے کہ یہ قصید بردہ شریف نہایت بابرکت ہے، اور جائز اور حصول مقصد کے لیے اگر پڑھا جائے تو بڑا نفع بخش ہے۔ دوسری بات اس کے فوائد میں یہ ہے کہ قصید بردہ شریف لکھ کر جس حلال اور جائز مال میں رکھ دیا جائے، جائز طریقے پر جو مال کمایا گیا ہو، یا پھر جو حلال روپیہ ہے اس روپیے اور مال میں، اناج اور غلے میں قصید بردہ شریف کو لکھ کر رکھ دیا جائے تو اس کی برکت سے وہ مال چوری ہونے اور ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مشکلات کے موقع پر، مشکلات اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے حل کے لیے اگر قصید بردہ شریف پڑھا جائے تو اس کی برکت سے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد، قصید بردہ شریف کے پڑھنے کے بعد جو بھی جائز مقصد کے لیے دعا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ قصید بردہ شریف پڑھنے کے فوائد ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے، اور اس کے آداب اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے قصید بردہ شریف پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔